کیا میں واش روم جا سکتا ہوں؟ جائیے. تھینک یو سر. تو بچوں کل کے ہمارے سبق کا نام ہوگا شکار. سر وہ بچوں کو لائبریری کے بارے میں بتا دیں. جی بتا دیتا ہوں. اچھا تو بچوں ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ہمارے اسکول میں ایک لائبریری کی اوپننگ ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہمیں کچھ بکس کی نیڈ ہے. تو آپ لوگوں کے گھر میں لازمی ایسی بکس ہوں گی جو کہ نہیں پڑھی جاتی, تو آپ لوگ ایسی تمام بکس ہماری لائبریری میں جمع کرا سکتے ہیں تاکہ وہ بکس دوبارہ پڑھی جائیں. تو کل آپ لوگ بکس لے کر آئیں گے اپنے ساتھ. کلاس کا اینڈ کرتے ہیں. بیٹھ جائیے. اچھا کلاس, آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کل میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام دیا تھا, تو آپ لوگوں نے کام کیا؟ بکس لے کر آئے ہیں؟ اچھا تو سب سے پہلے اریب آپ دکھائیے آپ کیا لائے ہیں. فہد آپ کیا لائے ہیں؟ بلال آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ بیٹا آپ سب کیا قرآن مجید لائے ہیں؟ سر یہی وہ کتاب ہے جو اب ہمارے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی. یہ دین جو ہے نا سب کے لیے ضروری ہے, سب کے لیے. آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو نہایت ہی مجھے افسوس ہوا. کیا ہوا اس ویڈیو میں, ایک استاد ہوتا ہے, ٹیچر ہوتا ہے اسکول کا, بچوں کو کیا کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اپنے اسکول میں ایک لائبریری بنائی ہے, تو جو آپ کے گھروں میں ایک کتابیں رکھی ہوتی ہے, فالتو جو کتابیں ہوتی ہیں نا وہ ہماری لائبریری میں رکھی جائے تاکہ وہ بچے جو آئیں گے نا اس کو پڑھیں اور وہ کتابیں دوبارہ سے پڑھنے لگ جائیں. تو بچوں نے کہا انشاءاللہ سر ہم صبح جو ہے نا وہ کتابیں لے کے آئیں گے. جب کلاس کا اینڈ ہوا صبح سارے بچے آئے, ٹیچر آیا, پوچھا بتاؤ بھائی کل میں نے تم لوگ کو ایک کام بولا تھا کہ جو کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہ تم ہماری لائبریری میں لا کے رکھ دینا تاکہ ان کی دوبارہ پڑھائی ہو سکے. کہا کہ تم لے کے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں لے کے آئے. کہا کہ چلو لاؤ فلاں نام کسی کا لے کے فلاں بچے تم دکھاؤ کیا ہے. تو وہ دیکھتا ہے وہ قرآن پاک لے کے آئے. کیا قرآن پاک لے کے آئے. اس طرح چلو بچے تم دکھاؤ تم کیا لے کے آئے. دوسرے نے دیکھا قرآن پاک لے کے آئے. اس کا رکھا. تیسرے سے پوچھا تم بتاؤ کیا لے کے آئے. تو اس نے بھی کہا کہ میں جو ہے نا قرآن پاک لے کے آیا. کیا کہ سب بچے تم لوگ کیا قرآن پاک لے کے آئے. تو ایک بچہ کھڑا ہو گیا, کہا کہ ٹیچر آج کل جو ہے نا ہمارے گھروں میں یہی نہیں پڑھی جاتی, باقی انگلش گرامر جو بھی کتابیں ساری پڑھتے ہیں. اگر ٹیچر ہوگا تو اس کی تیاری کرنی پڑے گی کہ آج مجھے بچوں کو سمجھانا ہے. قرآن پاک ہی جو رکھا ہوتا ہے صرف ہم کیا تقدس کے لیے رکھا ہوتا ہے, اس کو چوم کر رکھ دیتے, باقی پڑھنا نہیں ہے, صرف اپنے کاموں میں مصروف ہے. یہی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں. آج مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی. میں کہتا ہوں جس قرآن کے صدقے میں ہمارے گھر چل رہے ہیں, جس قرآن صدقے میں ہم کھا رہے پی رہے, ہم نے ان کو ہی چھوڑ دیا. ساری کتابیں پڑھتے لیکن پڑھتے نہیں تو کیا قرآن پاک نہیں پڑھتے. جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں اس بندے, اگر کوئی بندے سے گناہ ہو جائے تو اس کا ایک حرف پڑھے تو میں اس کو 10 لکھ کے اس قرآن پاک کو اگر کوئی چومے تو اس کا بھی ثواب ہے, دیکھے تو اس کا بھی ثواب ہے. صرف گھر میں رکھنا ثواب کی کام نہیں ہے, اس کو دیکھو تو صحیح مٹی کتنی جاگی ہے. ہم بڑے کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں کیا قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اس کو جلایا جا رہا ہے, یہ ہوا جا رہا ہے, وہ ہوا جا رہا ہے. اس کے خلاف ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا قرآن پاک کی بے عزتی مسلمان برداشت نہیں کر سکتے.
یہ کہتے ہیں، لیکن مسلمان کے گھر میں جا کر قرآن پاک کی حالت دیکھو کہ وہ کتنے سالوں سے بند پڑا ہوا، وہاں پر مٹی چھا گئی ہے۔ ہم نے کیا کم کیا ہے؟ وہی صرف غصہ کیا کریں تو وہی ہے، ہم محبت والے اہل محبت قرآن پاک کے لیے جان بھی فدا کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے کیا حق ادا کیا قرآن پاک سے محبت؟ ہم نے کیا قرآن پاک پڑھا ہے؟ ایک بچی ہے جس نے پیسے کئی بار چھپا کر رکھ دیے، تو کہا کہ یہ پیسے بہت قیمتی پیسے تھے، زیادہ پیسے تھے، بچی نے چھپا دیا۔ تو ابو جو ہے نا بچی سے محبت کرتا تھا، کہا کہ بچی بتاؤ پیسے کیا؟ اس نے کہا ابو ڈھونڈ لو تمہارے ورنہ نہیں دوں گی، کیا ڈھونڈ لو ورنہ نہیں دوں گی۔ اس نے بہت ڈھونڈا لیکن پیسے نہیں ملے۔ کہا کہ بتاؤ کہاں ہے؟ بولے چلو اگر میں بتا دوں گی تو اس میں سے آدھی رقم میری ہے آدھی تمہاری ہے۔ تو کہا چلو صحیح ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جب وہ لے کے آئی تو قرآن پاک لے کے قرآن پاک کے بیچ میں پیسے اس نے چھپا کر رکھ دیے۔ تو کہنے لگا بچی یہاں پر چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ ابا مجھے پتا ہے یہ قرآن پاک کوئی کھولے گا نہیں، اس لیے پیسے تمہیں ملے گی۔ یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم نے کیا قرآن پاک سے محبت کی؟ قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کریں۔ میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کریں۔ ہم نے قرآن پاک کو کتنا پڑھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی سوئی گم ہو جاتی ہے میں وہ بھی قرآن پاک سے ہم نے کتنا کیا؟ ہمیں کوئی پریشانی آئی کیا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، یہ درد ہے وہ درد ہے، وہ کھولو نا قرآن پاک، اس کا قرآن پاک پڑھ کے اپنے رب تعالیٰ کو عرض کرو نا اے مولا یہ بیماری دینے والے بھی تو ہے، دور کرنے والا بھی تو ہے، اے مولا یہ بیماری دینے والا بھی تو ہے تو دور کرنے والا بھی تو ہے، اور کوئی کیا سبب ہے ہٹ سکتی ہے لیکن پہلے جو ہے نا تو ہی دور کرنے والا ہے، اے مولا میری یہ پریشانی دور کر۔ لیکن ہم کیا انسان معاف نہیں۔ تو آپ سب لوگ نیت کریں قرآن پاک کو صرف قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں، پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کا جو دل پتھر ہو چکا ہے نا، قرآن پاک کو دیکھ کر کھول کر پڑھنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل کہتے ہیں یہ قرآن پاک ایسا ہے نا کہ بڑے بڑے پتھر دل بھی اس کے سامنے موت بن جاتے ہیں۔ تو پڑھیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے نا نیک ولیوں کی سیرت پر چل کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔